أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر تشریف فرما معزز و موقر علماء کرام اور برہیٹ کے اس عالی شان جامعہ کے اراکین و ممبران، برہیٹ ڈسٹرکٹ صاحب گنج جھارکھنڈ اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوموں ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، برہیٹ کا یہ پروگرام جو سال میں ایک بار بہت ہی خوبصورت اور انتہائی تو اس کو احتشام کے ساتھ منایا ہوتا ہے، اور آپ لوگ سال میں ایک بار یہاں کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہیں، یہ اپنی نوعیت کا ایک الگ قسم کا پروگرام ہوتا ہے جہاں لوگ پوری رات جاگتے ہیں اور سنتے ہیں اور اس جامعہ کا تعاون فرماتے ہیں، اور آپ ہی کے تعاون سے یہ جامعہ اپنی بلندیوں پر پہنچا ہے اور علاقے کا ایک منفرد ادارہ ہے۔ اللہ رب العالمین کمیٹی والوں کو حوصلہ دے، ہمت دے، اور اس جامعہ کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور حاسدوں کے حسد سے اس جامعہ کو محفوظ فرمائے۔ علم دنیا کا سب سے عظیم تحفہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ اگر اپنی اولاد کو سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ خوبصورت کوئی تحفہ دے سکتا ہے تو وہ علم ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی اولاد کو علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کر لیا تو بھلے ہی آپ نے اس کو زمین نہیں دی، جائیداد نہیں دی، مال نہیں دیا، دولت نہیں دی،
لیکن علم سے نوازا ہے، آپ کا یہ بچہ آپ کے انتقال کے بعد بھی کبھی بھوکا نہیں مر سکتا ہے، کیونکہ علم خود راستہ بنا دیتا ہے اور نکال دیتا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئیں وہ اسی علم کے تعلق سے ہوئیں۔ آپ نے یہ باتیں بہت سے علماء سے سنی ہوں گی۔ آپ پوری رات جلسہ سنیں، تقریباً رات کے 2 بجے تک ابھی تک آپ جاگے ہوئے ہیں، اور مجھے معلوم تھا جس وقت میں آیا اور مدرسے کے آفس میں بیٹھا، جب میں گیا یہاں سے اٹھ کر تو میں نے سیکریٹری صاحب سے کہا کہ میں امید رکھوں کہ انشاءاللہ 2 بجے تک میرا ٹائم آ جائے گا، تو ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ شیخ آپ نے بالکل صحیح پہچانا، یہی وقت ہے آپ کا۔ لیکن آپ کی ہمت کو داد دینا پڑتی ہے کہ پوری رات بیٹھ کر آپ سن رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علم کی آیتیں اس نبی پر اتری ہیں سب سے پہلے، جس نبی نے کبھی کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کیا، کبھی کسی سے شاگردگی حاصل نہیں کی، جس کو پڑھانے والا کوئی نہیں۔ غور کیجئے، جو خود لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتا تھا، اس نبی پر سب سے پہلے آیتیں نازل ہو رہی ہیں تو اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ پیدا ہوئے تو باپ نہیں، آنکھیں جب آپ نے کھولی اس دنیا میں آنے کے بعد تو آپ کے باپ نہیں تھے، 2 مہینہ پہلے آپ کی پیدائش سے انتقال کر گئے۔ آپ کی ماں آپ کو اپنے نانا کے یہاں، اپنے مائکے نبی کے ننیال میں لے کر گئیں جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی۔ مکے سے یثرب کی طرف، مدینے کی طرف گئیں اور 1 مہینے وہ اپنے گھر پہ رکیں، اور پھر وہاں سے لوٹ کر جب واپس آ رہی تھیں مکے کی طرف اپنے مائکے سے، تو راستے میں ایک مقام پڑتا تھا جس کا نام تھا مقام ابوا۔ وہیں پر محمد الرسول اللہ کے باپ کی قبر۔ ماں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے شوہر کی قبر دیکھ لوں، اور کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو اس کے باپ کی قبر دکھاؤں کہ بیٹا یہ تمہارے باپ کی قبر ہے۔ آمینہ اپنے شوہر کی قبر پر محمد ابن عبداللہ کو لے کر گئیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اور میں جس کے حوالے سے واقعہ نقل کر رہا ہوں وہ ہے زاد المعاد علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ بیٹے کو قبر دکھائی کہ اب یہ ہے تمہارے ابو کی قبر، اور اسی جگہ پر اپنے شوہر کی یاد ان کو ستائی، اور اتنی یاد آئی کہ وہ رونے لگیں، اور روتے روتے گشی تاری ہوئی تو زمین پر گر گئیں، اور جب زمین پر گری تو اسی جگہ پر ان کا انتقال ہو گیا۔ پیدا ہوئے تو باپ کو نہیں دیکھا، 6 سال کی عمر تھی، باپ کی قبر کو دیکھ رہے تھے کہ ماں بھی وہیں چل بسی۔ اب نہ باپ رہا اس دنیا میں، نہ ماں رہی، اور محمد ابن عبداللہ کی پرورش کرتے ہیں ان کے دادا عبد المطلب۔ 2 سال تک انہوں نے پالا، اور جب محمد ابن عبداللہ کی عمر ہوئی 8 سال تو دادا بھی اس دنیا سے چل بسے، دادا کا بھی انتقال ہو چکا۔ غور کیجئے، پیدا ہوئے تو باپ نہیں، 6 سال کی عمر میں ماں چلی گئی، 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ اب 8 سال کے بعد چاچا نے، ابو طالب نے سنبھالا،
اور یہ لمبی مدت تک پرورش کرتے رہے، یہاں تک کہ محمد ابن عبداللہ کی عمر 25 سال کی ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کا مال لے جا کر ملک شام جایا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے، اور جو کچھ بھی پروفٹ ہوتی تھی خدیجہ کو دے دیا کرتے تھے۔ اور خدیجہ نے محمد ابن عبداللہ کی یہ ایمانداری اور امانت داری دیکھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود نکاح کا پیغام محمد رسول اللہ کو بھیجا۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا اور بالآخر 40 سال کی حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح طے پایا، اور وہ نکاح ہوا۔ ابو طالب نے نکاح کرایا اور گھر پہ آئے، اور پھر 25 سال سے لے کر 40 سال تک حضرت خدیجہ کے ساتھ بہت ہی اچھی طریقے سے ازدواجی زندگی میں بندھے رہے۔ حضرت خدیجہ کی عمر ہو گئی 55 سال اور محمد رسول اللہ کی عمر ہو گئی 40 سال۔ آپ غور کرو، 40 سال کے بعد آپ کا مزاج تنہائی کی طرف ہو گیا۔ آپ کئی دن کا کھانا لے جایا کرتے تھے اور غار حرا میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ وہ غار حرا آج بھی جو لوگ حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو جبل نور کی طرف بھی جاتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں کہ غار حرا کہاں ہے۔ بہت اونچائی پر غار حرا ہے۔ اب تو خیر لوگ راستہ بنا دیا گیا ہے، پھر بھی لوگ چڑھتے ہیں اور بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اس زمانے میں بڑا پرخطر راستہ اور اتنی اونچائی پر، اور تنہا، قمقموں کا زمانہ نہیں، لائٹوں کا زمانہ نہیں، ایسی لائٹیں نہیں تھی اس زمانے میں، اور کئی دن کا کھانا لے جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی اختیار کرتے تھے، اسی غار حرا میں جایا کرتے تھے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اچانک ایک دن انسانی شکل میں جبرائیل امین پہنچتے ہیں۔ اب پڑھیے بخاری کتاب بدل وحی، یہاں سے ذرا بخاری کی کتاب بدل وحی کے چیپٹر پر نظر ڈالیں، اس منظر کی طرف چلیں۔ رمضان کی طاق رات تھی اور اسی رات کے اندر جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور غار حرا میں داخل ہوئے۔ محمد ابن عبداللہ کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھتے ہی ان سے کہنے لگے، اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ سوال دیکھیے، اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو، کس سے کہا جا رہا پڑھو؟ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں۔ کس سے کہا جا رہا ہے پڑھو؟ جس نے کسی کے سامنے زان ہوئے تلمس طے نہیں کیا۔ کس سے کہا جا رہا ہے پڑھو؟ جس کے باپ نہیں تھے، ماں نے پڑھایا نہیں، دادا نے پڑھایا نہیں، چاچا نے پرورش کی لیکن پڑھایا نہیں، امی جیسے ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، بالکل ویسی اس سے کہا جا رہا ہے پڑھو۔ اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ تو ظاہر بات ہے اگر جرجیس کو کسی نے پڑھایا نہ ہو تو جرجیس کیا کہے گا؟ ارے بھائی ہم سے کہہ رہے ہو پڑھو، میں کیا پڑھوں، میں تو پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا لکھا نہیں۔ یہی جواب دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم مجھ سے کہہ رہے ہو پڑھو، ما انا بقاری۔ دیکھیے بخاری کتاب بدل وحی، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے محمد رسول اللہ کو، جو ابی ابن عبداللہ ہے، پکڑا، سینے سے لگایا اور کس کے دبایا، جیسے بہت دنوں کے بعد کوئی آپ سے ملے تو آپ محبت میں اس کو سینے سے لگا کے دباتے، ارے یار کہاں تھے اتنے دنوں سے، بھول گئے مجھے۔ جبرائیل امین نے دبایا، کھینچا، سینے سے لگایا اور اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ پھر وہی سوال، پڑھو۔ طلبہ جانتے ہیں، اساتذہ جانتے ہیں، جامعہ ہے، بخاری کا درس ہوتا ہے یہاں۔ میرے بھائیوں،
کہا اقرا یا محمد، دوبارہ پڑھو اے محمد۔ اللہ کے نبی نے پھر وہی جواب دیا، مانا بقاری، مجھ سے پڑھنے کے لیے کہنے والے میں پڑھنا نہیں جانتا۔ دوبارہ پکڑا، سینے سے لگایا اور زور سے دبایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری وہی کیفیت تھی، ایسا لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ اس کے بعد چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد پھر کہا اقرا یا محمد، آئے محمد پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا، مانا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ میں پیدا ہوا تو باپ نہیں، 6 سال کا ہوا تو ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی، 8 سال کا ہوا تو دادا بھی چھوڑ کے چلا گیا، مجھے کسی نے پڑھایا ہی نہیں، میں کیا پڑھوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جبرائیل سے کہا تم مجھے بار بار پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو، پڑھو پڑھو، ماذا قرؤ، تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں۔ جب میں کہہ چکا ہوں کہ پڑھنا نہیں جانتا اور بار بار کہہ رہا ہوں تو تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں۔ اب حضرت جبرائیل امین تیسری بار دباتے ہیں، اور دبانے کے بعد چھوڑتے ہیں، اور چھوڑنے کے بعد کہتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے محمد پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ آگے والی آیتیں ابھی چھوڑ دو، پڑھو، اس آیت پر غور کرو، پڑھو اس رب کے نام سے۔ محمد الرسول اللہ کو الف با تا سا نہیں پڑھایا جا رہا ہے، ABCD نہیں پڑھائی جا رہی ہے۔ آپ کے یہاں کوئی بچہ چھوٹا ہو، 3 سال کا 4 سال کا، تو آپ نرسری میں ایڈمیشن دلاتے ہیں اس کو، اور نرسری میں پڑھنے والے بچے کو A فور ایپل، B فور برڈ ہی پڑھایا جاتا ہے، اکثر سمجھائے جاتے ہیں، ڈائریکٹ اس کو بایو، کیمسٹری، فزکس، بھگول، جغرافیہ نہیں پڑھایا جاتا۔ عرب کے لوگوں کا مزاج کیسا تھا، وہ لوگ کون سی بات سمجھ سکتے تھے اور کون سی بات ان کی عقل میں بیٹھ سکتی تھی، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے بھائیوں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا اور یہ فرمایا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ عرب کے لوگوں کے دل اور ان کے قلوب اور ان کے اذہان اس بات کو ایکسپٹ کر سکتے تھے، اس لیے تعلیم یہ دی جا رہی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ جس نے پیدا کیا، وہ جانتے تھے کہ پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ آج ہم لوگ دہریہ لوگ، کمیونسٹ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دنیا ایسی ہی چل رہی ہے، کسی نے پیدا نہیں کیا، اپنے آپ چل رہی ہے۔ اور ڈارون کا نظریہ تو یہ تھا کہ انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے دھیرے دھیرے انسان بنا، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، اور ایسے ہی دنیا چلتی رہے گی اور زمانہ ترقی کرتا رہے گا، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ یہ ادھرمی لوگ، پاپی لوگ اور ناستک لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عرب کے کافروں کا بھی عقیدہ نہیں تھا، وہ جانتے تھے کہ پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس لیے تعلیم اس کی دی جا رہی ہے کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، کیونکہ عرب کے لوگ جانتے تھے ایک چھوٹی سی سوئی اور ایک ماچس کی ڈبی، ماچس کا کھوکھلا بھی، میچ باکس کا کھوکھلا بھی، اوپر کی ڈبی بھی بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ جب ایک چھوٹی سی ٹیبل، چھوٹی سی میز جب بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے، تو اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں کیسے آ جائیں گے؟ وہ جانتے تھے۔ یہ تو آج سائنس نے ترقی کی ہے، آج پتہ چلا ہے، ورنہ عرب کے کافر پہلے ہی سے یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو یہ یہی جواب دیں گے اللہ۔
ان سے پوچھو کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے تو یہ جواب دیں گے اللہ۔ ان سے پوچھو کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، ان سے پوچھو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ چیز کو کون نکالتا ہے۔ انڈا مردہ چیز ہے، زندہ مرغی کا بچہ کون نکالتا ہے؟ مرغی زندہ چیز ہے اور اس سے انڈا بے جان چیز کون نکالتا ہے؟ یخرج الحی من المیت، مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ یہی جواب دیں گے اللہ۔ ان سے پوچھو کہ تمہاری پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو کون دور کرتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو کون سنتا ہے تو کہیں گے اللہ۔ سننے والا تو وہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہ سفارشی ہیں، یہ اللہ کے قریبی لوگ ہیں جو اللہ تک دعا لے کے جاتے ہیں، سنتا تو وہی ہے۔ سائنس نے تو آج ترقی کر کے بتایا ہے، آج ترقی کر کے بتایا ہے یہ پہلے آسمان کی اونچائی کتنی ہے، پھر ایک آسمان کے بعد دوسرا آسمان، اس کی اونچائی اور اس کی مسافت کتنی ہے، یہ تو آج کی سائنس نے بتایا ہے۔ یہ آسمان جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ سورج جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہماری زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے، اتنا بڑا ہے کہ جس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، دنیا میں ہم برہٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم جھارکھنڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اسٹیٹ لیول کی بات، جس دنیا میں ہم انڈیا کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں، جس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس دنیا کو سمیٹ کر، اس دنیا کو اکٹھا کر کے اس دنیا کو سورج میں پھینک دیا جائے تو ایسا نظر آئے گا، یہ دنیا ایسی دکھائی دے گی جیسے بہت بڑے میدان میں ایک فٹ بال پڑی ہوئی ہے، ایک بہت بڑی فیلڈ میں ایک فٹ بال پڑی ہوئی ہے۔ فٹ بال کا گراؤنڈ آپ نے دیکھا ہوگا، فٹ بال کے کھلاڑیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کتنا بڑا گراؤنڈ اسٹیڈیم ہوتا ہے، اس گراؤنڈ کو سمجھ لو، اس گراؤنڈ میں فٹ بال پڑی ہوئی ہے۔ یہ سورج اتنا بڑا ہے اس دنیا سے، اب آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ دنیا ایک فٹ بال ایک گیند کی طرح دکھائی دے تو سورج کتنا بڑا ہے، پھر سورج کے اوپر سیارے، پھر سیاروں کے اوپر کہکشائیں۔ ایک کہکشاں ایسی ہے کہ جس کی روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں، جس روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں، جبکہ روشنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ میل کی رفتار سے چلتی ہے۔ غور کرو، دماغ کی نسیں نہ پھٹ جائیں، کہیں برین ہیمریج نہ ہو جائے۔ روشنی کتنے رفتار سے چلتی ہے؟ آنکھ بند کرو کھولو بس 1 سیکنڈ، اتنی دیر میں 3 لاکھ میل کی رفتار طے کر لیتی ہے۔ سوچ رہے ہیں آپ؟ آنکھ کھولو، آنکھ بند کرو کھولو، 1 سیکنڈ ہو گیا، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میل کی رفتار سے روشنی چل رہی ہے۔ اب سوچو 60 سیکنڈ میں 1 منٹ میں کتنی طے کرتی ہوگی، پھر 1 گھنٹے میں کتنی طے کرتی ہوگی، پھر 24 گھنٹے میں کتنی طے کرتی ہوگی، پھر 1 ہفتے میں کتنا طے کرتی ہوگی، پھر 1 مہینے میں کتنا طے کرتی ہوگی، پھر 1 سال میں کتنا طے کرتی ہوگی، پھر 1000 سال میں کتنا طے کرتی ہوگی، پھر 100,000 سال، 1 لاکھ سال میں اس کو کتنا سال لگتا ہے؟ اس روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتا ہے۔ اس کے اوپر ایک اور کہکشاں ہے، اس کی روشنی کو زمین پر آنے میں 10 ارب سال لگتا ہے، اور اس کے اوپر بھی ایک کہکشاں ہے۔ اس کہکشاں کے بارے میں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کی روشنی کو چلے ہوئے 20 ارب سال ہو چکے ہیں، اس روشنی کو چلے ہوئے 20 ارب سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک وہ روشنی زمین پر نہیں پہنچی ہے۔ ابھی کتنے سال اور لگیں گے پتہ نہیں، لیکن جو کہکشاں سب سے اوپر ہے اس کی روشنی کو چلے ہوئے 20 ارب سال کا زمانہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ روشنی زمین پر نہیں آئی ہے۔ ابھی پہلا آسمان نہیں آیا ہے، اس کے بعد پہلا آسمان، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری
500 سال کے برابر، پھر دوسرے سے تیسرے آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، پھر تیسرے سے چوتھے آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، اور چوتھے آسمان سے پانچویں آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، پھر پانچویں آسمان سے چھٹے آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، پھر چھٹے آسمان سے ساتویں آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، اور چھٹے آسمان سے ساتویں آسمان کی دوری پھر 500 سال کے برابر، اور ساتویں آسمان کے اوپر ایک سمندر، اللہ کا عرش پہلے سمندر پہ تھا، یہ تو حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہوگا میرے بھائیوں، ساتویں آسمان کے اوپر سمندر، پھر سمندر کے اور اوپر جائیے تو پھر عرش الہی، اس عرش کے اوپر اللہ، اور اس عرش کے اوپر اللہ کیا کہتا ہے کہ جب خولہ بنت ثعلبہ اور اوس ابن صامت جب آپس میں زہار کر لیے، اور اوس ابن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے کہا انت علی کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو چکی ہے، اور خولہ بنت ثعلبہ جب اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی ہیں اللہ کے رسول میرے شوہر نے مجھے اپنے اوپر ماں کی طرح حرام کر لیا ہے، ہمارے اور ہمارے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکالیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ دونوں گفتگو کر رہے تھے، خولہ بنت ثعلبہ اور محمد رسول اللہ، یہ دونوں گفتگو کر رہے تھے، اور میں اسی حجرے میں دوسرے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، لم اسمع کلامہما، اللہ کے نبی کی اور محمد رسول اللہ کی اور خولہ بنت ثعلبہ کی گفتگو ہم کو سنائی نہیں دے رہی تھی، میں نہیں سن پا رہی تھی، اسی کمرے میں موجود ہیں، اللہ کے نبی خولہ بنت ثعلبہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں، اور خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے نبی سے کیا کہہ رہی ہیں، اللہ کے نبی اور خولہ دونوں گفتگو کر رہے تھے، میں اسی حجرے میں موجود تھی، لم اسمع کلامہما، مجھے ان دونوں کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اتنی بلندی پر ہونے کے بعد بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ اے محمد رسول اللہ ان کو بلاؤ، وہ مسجد میں مسجد نبوی میں بیٹھی ہوئی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کو پکار رہی ہے، آپ نے کوئی راستہ نہیں نکالا ہے، اللہ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہی تھی، اللہ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا، اس کی پکار کو سن لیا، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ غور کیجئے، سب سے پہلے اس رب کی شناخت کرائی جا رہی ہے، یہ طلبہ غور کریں کہ سب سے پہلے یہی آیت کیوں نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس رب کی پہچان پہلے بتائی جا رہی ہے کہ اس رب کو پہچانو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس کے قوت سے سماعت کا عالم یہ ہے کہ حضرت عائشہ بغل میں بیٹھی ہیں اور نبی کی گفتگو نہیں سن پا رہی ہیں، اللہ اتنی بلندی پر، اتنی بلندی سے ان دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، وہ کالی رات میں، کالے جنگل میں، کالے پہاڑ پر بھی اگر کوئی کالی چونٹی چلتی ہے تو وہ صرف چلتی ہے نہیں، وہ پیر جب پہاڑ کے اوپر رکھتی ہے اور رینگتی ہے تو اس کے پیر کے پہاڑ پر رکھنے کی جو آہٹ اور آواز ہوتی ہے، ہمارا رب اس کو بھی سن لیتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، جرجیس کو ضرورت پڑتی ہے دور تک آواز پہنچانے کے لیے مائک کی، اور اپنی آواز پہنچانے کے لیے انٹرنیٹ کی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ کسی بھی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ سنتا اور خود سنتا ہے۔ حضرت عائشہ نبی کی بیوی وہ کہہ رہی ہے لم اسمع کلامہما، وہ دونوں کیا باتیں کر رہے تھے ہم کو سنائی نہیں دے رہا تھا، اور اللہ کہہ رہا ہے واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سب سے پہلے تعلیم کی وحی ہو رہی ہے، پہچانو اس رب کو۔ ہر آدمی جب رب پر غور کرے گا تو ایک دم سمجھ میں آ جائے گا کہ
زمین اور آسمان کا خالق، چاند و سورج کا خالق، سیاروں کے کشاؤں کا خالق وہی ہے، اور جو کچھ بھی ہمیں مانگنا ہے اسی سے مانگنا ہے۔ تو سب سے پہلے تعلیم یہ دی جا رہی ہے۔ اب آئیے، اب تعلیم تو بہت ہے، اور میں آپ کو بالکل منع نہیں کرتا ہوں، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کو دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، اور دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ جیسے قرآن میں یہ دعا بتائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں دنیا بھی مانگنے کا حکم ہے اور آخرت بھی مانگنے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب دنیا میں آئے تو دنیاوی تعلیم بھی آپ کو حاصل کرنا ہے، اور اخروی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، دینی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے۔ بغیر دنیا کے آپ ادھورے ہیں۔ بہت سے مولوی لوگ آئیں گے اور تقریریں کریں گے، دنیا ایسی دنیا ویسی۔ ارے بغیر دنیا کے کوئی رہ بھی نہیں سکتا۔ دنیا کے لیے زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ دنیا کی حیثیت پانی کی طرح ہے اور انسان کشتی کی طرح ہے۔ پانی، سمندر، ندی، اور انسان کی حیثیت کشتی۔ اب دیکھیے، انسان کشتی ہے اور دنیا پانی ہے۔ کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی ہے۔ اگر ناؤ کو پانی کے باہر لا کر کھڑا کر دو تو وہ چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کشتی کو پانی کی ضرورت ہے، پانی ہوگا تبھی وہ چلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کشتی ہے اور دنیا پانی، تو انسان کو دنیا کی ضرورت ہر حال میں ہے، جیسے کشتی کو اور ناؤ کو پانی کی ضرورت ہر حال میں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ناؤ جب تک پانی کے اوپر ہے چلے گی۔ آپ اس کو کھیر رہے ہیں، چلے گی۔ لیکن ندی کا پانی، تالاب کا پانی، یا سمندر کا پانی، یا جمنا کا پانی اگر کشتی کے اوپر بھر دو گے، سوراخ کر دو گے اور کشتی کے اوپر اگر لا دو گے تو کشتی بھی ڈوبے گی، کشتی بھی ڈوبے گی، اور کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے اور ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ جب کشتی تب تک چلے گی جب تک وہ پانی کے اوپر ہے اور دائیں بائیں ہے، چلے گی۔ لیکن اگر سمندر کے پانی کو کشتی کے اوپر آپ نے لانے کی کوشش کی تو کشتی بھی ڈوبے گی اور آپ بھی ڈوبیں گے۔ دنیا کی ضرورت ہر انسان کو ہے، لیکن جب تک دنیا سے ضرورت کے تحت دنیا کو استعمال کرو گے تو فائدے میں رہو گے، اور جہاں دنیا کو اپنے اوپر سوار کرنے کی کوشش کی تو آپ بھی برباد ہوگے اور یہ دنیا بھی برباد ہوگی۔ دنیا تو چھوٹتی جا رہی ہے۔ یہ 2 دن پچھلی سال آپ کے سامنے آیا تھا، اس سال پھر آپ کے روبرو ہوں۔ 1 سال دنیا مجھ سے چھوٹ چکی ہے، کہاں گئی دوستی؟ یہ دنیا کہہ رہی ہے کہ تم نے 1 سال مجھے کھو دیا ہے، تم مجھ سے دور ہو چکے ہو، اور آخرت کہہ رہی ہے تم 1 سال میرے قریب ہو چکے ہو، 1 سال میرے قریب ہو چکے ہو۔ ارتحالت دنیا مدبرتن، یہ دنیا پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے، والآخرت مقبلتن، اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے، تمہارے سامنے آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا کے بھی اولادیں ہیں اور آخرت کی بھی اولادیں، دنیا کے بھی بچے ہیں اور آخرت کے بھی بچے ہیں۔ کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی اولاد مت بنو، اس لیے کہ دنیا تمہیں چھوڑ دے گی لیکن آخرت تمہیں نہیں چھوڑے گی، دنیا تمہیں ترک کر دے گی لیکن آخرت تمہیں ترک نہیں کرے گی۔ میرے بھائیو، اس دنیا میں ہمیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے اور اخروی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے۔
اب تو آپ کیا کریں گے تعلیم حاصل؟ اب تو میرا اشارہ ہے آپ اپنی اولاد کو دین بھی سکھائیے اور دنیا بھی سکھائیے. جیسے دنیا میں ہم آئے ہیں تو دنیا بھی کما رہے ہیں اور آخرت بھی، دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور اللہ نے خود بتایا ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ اے ہمارے رب دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں جو بھلائیاں ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما. دنیا کی بھی اچھائیاں طلب کرو اور آخرت کی بھی. اسی طریقے سے دنیا کی بھی تعلیم حاصل کرو اور آخرت کی تعلیم بھی حاصل کرو. لیکن یاد رکھنا دینی تعلیم فرض ہے اور دنیاوی تعلیم فرض کفایہ ہے. دنیاوی تعلیم دینی تعلیم فرض عین ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے دینی تعلیم بھی فرض ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. مسلم میں لڑکا لڑکی مرد عورت دونوں شامل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا طلب العلم فریضۃ، اور العلم میں الف لام تخصیص کا ہے، خاصیت بتلا رہا ہے. علم دین، خاص علم دین کا حاصل کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی. اور دنیا کا علم یہ فرض کفایہ ہے، حاصل تو کرو. آج کل ضرورت ہے میرے بھائیوں ایڈوکیٹس کی جو ہمارے ہاں ہوں، آج کل ضرورت ہے انجینئروں کی جو ہمارے یہاں ہوں، آج کل ضرورت ہے IPS ادھیکاریوں کی جو ہم میں سے ہوں. آج کل ضرورت ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم میں بھی آگے رہیں لیکن دین کو فراموش نہ کریں. اور موجودہ زمانے میں اگر دینی تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے تو کم سے کم اتنی تو دینی تعلیم حاصل کر لو کہ آپ کوئی نہ ملے تو اپنے بیٹے کا نکاح پڑھا سکو، اور کوئی نہ ملے تو اپنے باپ کا نماز جنازہ پڑھا سکو. اور اپنے باپ کی قبر پر جا کر جس نے زندگی بھر تمہیں پال پوس کے بڑا کیا اس کی قبر پر جا کر یہ دعا کر سکو کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد. یہ دعا پڑھ سکو کہ اللہ یہ میرا باپ ہے، تیری رحمت کا محتاج ہے، اس قبر کے اندر موجود ہے، تو اس کو بخش دے، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ میرے باپ پر رحم فرما، اے اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی فرما، اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما. کم سے کم آپ اتنا تو علم حاصل کریں کہ اپنی اولاد کو بتا سکیں کہ کیا ہے. میرے بھائیوں دینی تعلیم دنیا سب سے بہتر قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ہے. علم دین میں قرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. ہمارے طلباء موجود ہوں گے. قرآن کتنی عظیم مقدس کتاب کو تم اس کا علم حاصل کر رہے ہو. یہ قرآن ہی تو ہے جس نے حیثیتیں بدل دی. ارے مکہ کیا تھا؟ ام الخبائث. کیا نہیں ہوتا تھا مکے کے اندر؟ مکے کو لوگ ام الخبائث کہتے تھے، ساری گندی جگہوں کی ماں. لیکن جب قرآن مکے میں نازل ہوا محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر تو اس قرآن کی برکت سے اللہ نے مکے کو ام القری بنا دیا. یہ قرآن ہی تو تھا جو ام الخبائث کو ام القری بنا رہا ہے. غور کرو یہ قرآن ہی تو ہے جس نے رمضان کے مہینے کو سید الشہور بنا دیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. رمضان کے مہینے میں بھی تو 29-30 دن ہوتے ہیں نا، لیکن اس مہینے کو عظمت کس نے دی؟ قرآن نے. رمضان کو تمام مہینوں کا سردار کس نے بنایا؟
قرآن نے. اگر قرآن رمضان کے مہینے میں نازل نہیں ہوا ہوتا تو رمضان کی وہ حیثیت نہیں ہوتی. رمضان کو تمام مہینوں کا سردار کس نے بنایا؟ قرآن نے. یہ ہے قرآن کی عظمت. اچھا، رمضان کے مہینے میں بھی ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب قدر بولتے ہیں، جس رات میں قرآن نازل ہوا. اس ایک رات، جس رات میں قرآن نازل ہوا، جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس رات کے مقام و مرتبے کو کتنا بلند کر دیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. لَيْلَةُ الْقَدْر کا جاگ لینا، لَيْلَةُ الْقَدْر کی عبادت کر لینا، اس قدر والی رات کو جاگ لینا، اللہ کی عبادت کر لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینے. جاؤ آپ ملٹیپل، آپ جوڑ دیکھ لیجئے اور تقسیم کر لیجئے. آپ 1000 مہینے کو 12 سے 12 سے آپ دیکھیے اور تقسیم کریے، بھاگ دیجئے. 83 یا 84 سال آئیں گے، 83 یا 84 سال. یعنی رمضان کی ایک رات کا جاگ لینا شب قدر کا 83 یا 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس رات کو اتنا بڑا مقام کس نے دیا؟ قرآن نے. ان بچوں کو حقیر نظروں سے مت دیکھو، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو بری نظروں سے مت دیکھو. آپ اگر تعاون کر رہے ہیں تو آپ کا پیسہ غلط جگہ نہیں جا رہا ہے. یہ اس مقدس کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں جس مقدس کتاب نے رمضان کو سید الشہور بنا دیا، جس مقدس کتاب نے اس رات کو لیلۃ القدر کو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بنا دیا ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اس قرآن کی عظمت پر ذرا نظر ڈالیے. یہ قرآن جب مکے میں نازل ہوا تو مکے کو ام القری بنا دیا. یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کو سید الشہور بنا دیا. یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر بن گئی. اس قرآن کو جو فرشتہ لے کر آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، معاف کیجئے گا بہت ہی دو ٹوک بول رہا ہوں، یہی جبرائیل تھے جو موسیٰ پر تورات لے کر آئے، یہی جبرائیل تھے جو عیسیٰ پر انجیل لے کر آئے، یہی جبرائیل تھے جو داؤد علیہ السلام پر زبور لے کر آئے. لیکن جبرائیل عام فرشتے تھے، کوئی ان کی اہمیت نہیں تھی. لیکن جب یہی جبرائیل قرآن کریم کو لے کر جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئے اور قرآن کا نزول جب محمد کے قلب اطہر پر کیا تو اللہ نے قرآن کی برکت سے جبرائیل کو سید الملائکہ بنا دیا، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا. آپ دیکھیے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس قرآن نے ساری چیزوں کی حیثیت بدلی، اس قرآن نے پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کے مقام کو بھی بلند کر دیا. اور لوگوں دنیا میں بہت بڑے بڑے اسمارٹ لوگ ہیں، اچھی اچھی کیٹیگری کے لوگ ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، IPS ہیں، دنیا میں ہر قسم کے لوگ تمہیں ملیں گے. لیکن کعبے کے رب کی قسم اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ کوئی IPS کی ڈگری لے کر آیا، کوئی ایڈوکیٹ کی ڈگری لے کے آیا، کوئی DM بن گیا، کوئی SGM بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی سول انجینئر بن گیا، کوئی آرکیٹیکچر بن گیا، کوئی کچھ بن گیا. علم بہت قسم کے لوگوں نے حاصل کیا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی سب سے بہتر، اور جو دوسروں کو قرآن سکھاتے ہیں وہ بھی سب سے بہتر. یعنی ان سے بہتر اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ غور کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر باپ کی جو صاحب اولاد ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ غور کرے کہ اس کی اولاد کہاں جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے. آپ نے کیا تربیت دی اپنی اولاد کو؟ آپ نے کیا سکھایا اپنی اولاد کو؟ آؤ تمہیں
ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت پر نظر ڈالو. تھوڑا سا میں اشارہ کروں گا. یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے. سارے بھائیوں نے باپ سے کہا اے ابو جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے, ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا, اکیلے گھر میں رہتا ہے بور ہوتا ہے, ہم اس کے بھائی ہیں, ہم لے کر جا رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو اپنے دوسرے بیٹوں کے ساتھ بھیج دیا, لیکن ان کے دل میں تو کدورت اور حسد تھا, اس لیے سارے بھائیوں نے مل کر یوسف کو ایک اندھے کنویں کے اندر, ایک ویران کنویں کے اندر ڈال دیا. اب دیکھیے گا, کنویں کے اندر ڈال دیا, پھینک کے چلے آئے, اور گھر پہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے باپ سے کیا کہا, یا ابانا, قرآن دیکھیے, یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. آئے ابو جان ہم یوسف کو لے کر جنگل میں گئے, ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا, ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا, ہم کھیل کود میں لگ گئے, دوڑ بھاگ میں لگ گئے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, ایک بھیڑیا آیا اور وہ یوسف کو کھا گیا. حالانکہ یوسف کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا, لیکن باپ سے کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا نگرانی کے لیے, اور ہم کھیل کود میں لگ گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا, بات کی سٹائل دیکھیے. جھوٹے لوگ اپنی بات کو اسی طریقے سے کیسے پیش کرتے ہیں, کس انداز سے, اللہ کی قسم, ارے 1 مہینے میں ہم تمہارا پیسہ لوٹا دیں گے, بیٹی کی شادی ہے, اور 4 سال تک مانگتے پھر رہے ہو. اب آپ اپنا پیسہ ایسے مانگ رہے ہو جیسے بھیک مانگ رہے ہو کسی کے. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا, اور آپ ہماری بات کیوں ماننے لگے, آپ ہمیں سچا نہیں جانیں گے, آپ ہماری بات کیوں مانیں گے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, اگرچہ ہم سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں. بات آئی گئی, ختم ہو گئی. ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں, ادھر قافلہ آیا, اس کو پانی کی ضرورت تھی. ایک آدمی نے اپنا ڈول, اپنا برتن پانی کنویں میں ڈالا پانی حاصل کرنے کے لیے, اور جب نکالنا چاہا کہ پانی آ گیا, کیا دیکھتا ہے بہت بھاری ہو گئی رسی, کھنچ نہیں رہی. جب جھانک کر دیکھا تو اس ڈول کے اندر یوسف بیٹھے ہوئے ہیں, ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے. اس نے جھانک کر دیکھا, قافلے والوں سے کہا یا بشرا ھذا غلام, اے لوگوں خوشخبری ہو, ہم پانی لینے کے لیے اس کنویں کے پاس آئے, لیکن یہ کنواں تو ویران ہے, اندھا ہے, اس کنویں میں پانی نہیں ہے, لیکن خوشخبری ہو ایک بچہ ہمیں مل گیا ہے. اس بچے کو نکالا گیا, یوسف کو نکالا گیا, خوش ہیں سب, چلو جلدی کرو اس بچے کو مصر کے بازار میں بیچ دیتے ہیں, ہمارے ہاتھ آ گیا ہے, ہم اس کو بیچ دیتے ہیں. چوری کا مال لوگ جتنی جلدی ہو نکالنا چاہتے ہیں, کوئی اس کا اصلی مالک نہ آ جائے. اس لیے کلیا چکے علاقے میں چلے جاؤ, 20,000 روپے کا موبائل 2,000 روپے میں آپ کو مل جائے گا. آپ کے علاقے میں بھی ہوتا ہوگا, چوری کا مال لوگ بہت سستے میں دے کر چلے جاتے ہیں. ان کو یہ بچہ ملا, انہوں نے سوچا جلدی سے جلدی سے بیچ دو اس کو. مصر کے بازار میں گئے, یوسف جیسا خوبصورت بچہ, یوسف جیسا خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکا کتنے میں بکا, آپ تعجب کریں گے قیمت, اتنا خوبصورت بچہ. لیکن وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, چند کھوٹے سکوں میں انہوں نے بیچ دیا. جو مل رہا مل جائے, جلدی سے بیچ کر بھاگو. قرآن نے قیمت بتائی, قرآن نے یوسف کی قیمت بتائی. کتنے میں بیچا یوسف علیہ السلام کو, وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, چند گھسے پٹے, چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیا, یعنی معمولی رقم میں بیچ دیا. لو, اور جو مل گیا لے کے چلے گئے. یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا, بادشاہ مصر نے. چاہتا تو لمبی رقم دے سکتا تھا, لیکن نہیں, چند سکوں میں خرید لیا اور یوسف کو اپنے گھر لایا. اور جب لایا تو اپنی بیوی سے کہا کھلاؤ پلاؤ پال پوس کے بڑا کرو, ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے. یہ یوسف, یہ آگے چل کر یہ بچہ ہمارا بیٹا بنا, ہم اس کو بیٹا بھی بنا سکتے ہیں, یہ ہمیں کوئی فائدہ ضرور پہنچائے گا.
ادھر بادشاہ مصر کی بیوی اس بچے کی دیکھ ریکھ کرنے لگی، کھلانے پلانے لگی، پال پوس کر بڑا کرنے لگی، اور جب پال پوس کر بڑا کر دیا اور یوسف جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، تو یہ بادشاہ مصر کی بیوی کا دل ہی یوسف کے اوپر آ گیا۔ اب منظر دیکھیے، یوسف علیہ السلام پر دل آ گیا، بہلانے لگی، پھسلانے لگی، اپنے قریب لانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یوسف علیہ السلام بچے رہے۔ اب یہ چرچا عورتوں میں عام ہو گیا، پورے مصر کی عورتوں میں یہ چرچا ہو گیا، اور عورتیں کہنے لگیں واہ یوسف کو دیکھو، بادشاہ کی بیوی کو دیکھو، عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو دل دے بیٹھی، اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی ہے۔ عورتوں میں چرچا ہو گیا۔ عورتوں میں چرچا بہت خطرناک ہوتا ہے اور بہت جلدی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کو بہت جلدی فیمس کرانا ہو اور کسی چیز کا بہت جلدی پرچار کرانا ہو تو ایک دو عورتوں کو بتا دیجئے، شام تک پورے محلے کو خبر ہو جائے گی۔ ایک آدمی تھا بیچارہ، اس شوہر، وہ ایک تربوز کاٹ کے لایا، تربوز، اور اس نے دوپٹے میں لپیٹ لیا۔ دوپٹہ جانتے ہیں نا عورتیں جو اوڑھتی ہیں، اس دوپٹے میں لپیٹ لیا۔ تربوز لال تھا تو دوپٹہ لال ہو گیا اوپر سے۔ اب وہ جب گھر میں گھسا تو بیوی نے کہا اے کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا چپ رہو میں بتاتا ہوں، چپ چپ چپ۔ وہ گیا اور اندر جا کر ایک الماری میں اس کو رکھ دیا۔ بیوی کہتی کیا لے کے آئے ہو تم؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا سنو، ایک آدمی سے دشمنی ہو گئی میری، میں نے اس کی گردن کاٹی ہے، اس میں ایک آدمی کا مرڈر کر کے آیا ہوں، اس کی گردن ہے، ابھی دن میں پھینکنے جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا، رات ہونے تو میں اس کو ندی میں پھینک کے آؤں گا، ابھی شور مت کرو، بس جاؤ تم کام میں لگ جاؤ۔ مار دیا ہم نے، ایک آدمی کا قتل کر دیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ تم میری بیوی ہو، کہنا نہیں کسی سے؟ نہیں، ظہر کے بعد لایا تھا تربوز، لپیٹا تھا، لال ہوا تھا دوپٹہ، الماری میں رکھا تھا، لیکن مغرب کی اذان ہوتے ہوتے پولیس گھر پہنچ گئی، چھاپا مارا، بھیڑ لگ گئی لوگوں کی۔ یہ آدمی کہہ رہا کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہا نہیں مجھے خبر ملی ہے تم نے کسی کا مرڈر کیا ہے۔ ارے صاحب میں مرڈر کروں گا؟ آج تک میں مرغی تو کاٹ نہیں پاتا ہوں، آدمی کو کاٹوں گا؟ کیا بات کر رہے ہو؟ تو آدمی مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو جو خبر لگی ہے صاحب وہ صحیح لگی ہے، لیکن میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ کہا کیا؟ الماری کھولی، تربوز نکالا، دوپٹہ ہٹایا، صاحب یہ تربوز تھا، اب آپ دیکھ لیجئے میرا پورا گھر، کہیں گردن نہیں ملے گی۔ کہا پھر یہ کیوں کیا؟ کہا میں تربوز کاٹ کے لایا تھا اور میں نے اس کو دوپٹے سے ڈھک دیا تھا، دوپٹہ تربوز کے کلر سے لال ہو گیا، بیوی کو میں نے یہ کہا کہ کسی کو مار کے آیا ہوں اور رات میں پھینکنے جاؤں گا اس کی گردن کو۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عورتوں کا پیٹ کتنا مضبوط ہوتا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی راز کی بات اپنی بیوی کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے، بس میں یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا، اور میں بخوبی واقف ہو گیا ہوں کہ اب میں کتنا اپنی بیوی سے کوئی بات شیئر کروں گا اور کتنا نہیں کروں گا، بس یہی بس ایک چیز تھی میرے اندر۔ پولیس والوں نے کہا چھوڑ تو دیا دو چار تھپڑ مار کے، کہا کمینہ پریشان کر رہا، لیکن واقعی تم نے صحیح کیا ہے، واقعی عورتوں سے کوئی بات شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ بتائیے اس کتنی خاموشی کے ساتھ اس نے رکھا اور شام تک پولیس آ گئی۔ قرآن بھی کہتا ہے ان کیدکن عظیم، عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اب قرآن کی بات کون جھٹلائے گا؟ ہماری ماں بہن پہلی بات تو سنی نہیں رہی ہوں گی، اچھا ہے بیچاری وہ اپنا کپڑا دکھائیں، ساڑی دکھائیں، چپل دکھائیں، زیور دکھائیں، اب رات کے 2 بجے کون بیچارہ سنے گی ہماری بات؟ اب ان کو فرصت ہی مل جائے اپنا کپڑا اور سینڈل اور چپل دکھانے سے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جو سن رہی ہیں وہ سنیں، غصہ نہ ہو میرے اوپر۔ قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم، عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اب عورتوں میں چرچا ہو گیا مصر کے اندر، لو بادشاہ مصر کی بیوی نے اپنے غلام کو دل دے دیا، اپنے 2 کوڑی کے غلام کو۔ اب بادشاہ کی بیوی کو بڑا برا لگا کہ کمبخت میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں، ان کو کیا معلوم یوسف کتنے خوبصورت ہیں۔ کہا اچھا چلو، اب دیکھیے ایک اور چال چلی۔
بادشاہ مصر کی بیوی نے کیا چال چلی؟ ساری عورتوں کو بلایا، دعوت دے دی، دسترخوان لگا دیا، سب کے سامنے پھل رکھ دیے اور چھری رکھ دی، لو پھل کاٹو اور کھاؤ۔ یہ بھی ایک چال تھی۔ عورتوں نے چھری اٹھائی اور پھل کاٹ کاٹ کے کھانے لگی۔ یوسف سے کہا بادشاہ مصر کی بیوی نے، یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ۔ اور جب بادشاہ مصر کی بیوی کی بات مان کر یوسف جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرے اور مصر کی عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو پھل کاٹ رہی تھی، انگلی کٹنے لگی۔ کبھی کبھی آپ دیوار پہ تیز سر مار دیں تو اس وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آدھے گھنٹے کے بعد درد ہوگا، اوف۔ کبھی کبھی اچانک آپ کو چوٹ لگ جائے تو اس وقت وہ جگہ سن ہو جاتی ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، بعد میں تکلیف ہوتی ہے۔ عورتوں نے ادھر یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ دی، اور ایسے نہیں کٹی، نہیں، قرآن کہتا قطعنا ایدیہن، انگلی کٹی نہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ادھر سے کٹی، ادھر سے کٹی، ادھر سے کٹی، گرنے لگی۔ قطع یقطع کے معنی کاٹنا اور قطع یقطع تختی کے معنی ہوتے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ان عورتوں نے اپنی انگلیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، کئی جگہ سے ان کی انگلیاں کٹ دی اور ان کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہیں، انگلیاں کٹ کے گر رہی ہیں۔ اور وہ یوسف کی خوبصورتی دیکھ کر وہ دیوانی ہو گئی، اور قرآن کہتا ہے چیخ پڑی ما ھذا بشر، یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ ارے انسان نہیں تو کون؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ دکھائی دے رہا ہے، یہ تو انسان نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ دکھائی دے رہا ہے۔ ابھی تک بادشاہ مصر کی بیوی فریفتہ تھی، اب ساری عورتیں یوسف کی دیوانی ہو گئی۔ کیسی خطرناک چال چلی۔ اب ان عورتوں سے کہا دیکھ رہی ہو نا، اب بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ ایک اور چال، کیسی خطرناک چالیں ہوتی ہیں عورتوں کی۔ فون نمبر بھی ڈھونڈ لیں گی، کال بھی کریں گی، رات بھر جگائیں گی بھی، چیٹنگ بھی کریں گی، ٹائم دے کر آپ کو اپنے گھر بلائیں گی بھی، اور پھر آپ کا نام بھی لے کر آپ کو پھنسا بھی دیں گے۔ اور اگر دو آنسو نکال دیے تو بس پوچھو مت، ساری دنیا ہمدرد ہو جائے گی، کمینہ کتنا بڑا کتا ہے، بیچاری اس عورت کو رلا رہا ہے۔ ارے اس کے آنسو ہی میں تو سارا مکر اور فریب چھپا ہوا ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بن گئے جھوٹے ہمدرد اس کے پاس جا کر۔ اگر عورتوں کی چالیں خطرناک نہ ہوتی تو قرآن یہ نہ کہتا اِنَّا کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، ان کی چالیں بڑی خطرناک ہیں۔ ایک اور چال چلی، بتاؤ اے مصر والیو میرا کیا قصور ہے؟ خوبصورت ہی اتنا ہے کہ میرا دل آ گیا۔ ساری عورتیں کہنے لگی نہیں تمہارا کوئی قصور نہیں، میرا تو خود ہی آ گیا۔ اب جب یہ قبول کروا لیا کہ تمہارا بھی دل اس کے اوپر آیا تو سنو کیا کہا، اوفو، قرآن کیا کہا بادشاہ مصر کی بیوی نے۔ آئے اور تو سن لو، یوسف کو سامنے رکھ کر کیا کہا، اگر اس لڑکے نے، اس نوجوان نے اگر میری بات نہ مانی، دھمکی بھی، اگر اس نے میری بات نہ مانی اور میرا کہا نہ مانا، اور جو چیز میں اس سے چاہتی ہوں اگر اس نے میرے مطالبے کو پورا نہ کیا تو اس کو میں سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل میں سڑا دوں گی، جیل بھیج کر رہوں گی، یہ جیل میں سڑے گا، یہ جیل میں جائے گا، لمبی مدت تک جیل میں رہے گا، جیل میں اس کو سڑوا دوں گی۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے سنا کہ بادشاہ مصر کی بیوی نے، میری مالکن نے
یہ کہہ دیا کہ میں اس کو جیل میں سڑا دوں گی، تکلیف پہنچاؤں گی، تو جانتے ہو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ آسمان پر نظریں ڈالیں اور اللہ سے دعا کی۔ جب یوسف اللہ سے دعا کر رہے تھے تو اس دعا میں بھی عورتوں کے مکر و فریب اور چال کا ذکر کر رہے تھے، اور یوسف نے جو دعا کی وہ کیا دعا کی؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، مجھے جیل میں جانا گوارا ہے، لیکن وہ کام کرنا گوارا نہیں جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، یدعوننی الیہ، جس کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ پتا چلا کہ ایک عورت نہیں بلا رہی تھی، ساری عورتیں یہ چاہ رہی تھی کہ یوسف میرے ساتھ منہ کالا کر لے، یوسف میرے ساتھ قائم دے دے اور مجھے وقت دے دے، اس لیے یدعوننی جمع مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ کیا کہا؟ اے اللہ مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، مجھے جیل میں سڑ جانا پسند ہے، مجھے جیل کی زندگی گوارا ہے، مجھے جیل کھانا پسند ہے، لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں ہے جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اور مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ اس کے بعد جو دعا کی وہ یہ کی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ ان کی چالوں سے بچانا تیرا کام ہے، اے اللہ ان کے مکر و فریب سے بچانا تیرا کام ہے، اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کے چالوں سے محفوظ نہ کیا، ان کے ارادوں سے محفوظ نہ کیا، ان کی چالوں سے اور ان کے ڈھونگ سے اگر تو نے مجھے میری حفاظت نہ فرمائی، اصبو الیہن واکن من الجاہلین، تو میں بھی ان کی طرف گر جاؤں گا، میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں بھی ان کی طرف جھک جاؤں گا۔ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میں بھی ان کے ساتھ منہ کالا کر بیٹھوں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میرا شمار نادانوں میں اور جاہلوں میں ہو جائے گا۔ کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ اللہ ان کی چالوں سے تو مجھے بچا لے، جیل میں بھلے ہی چلا جاؤں وہ مجھے گوارا ہے۔ اب سنیے تعلیم دیکھیے کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پھر وہ پیچھے پڑ کے رہ گئی، یہ جیل میں بھی جانے کے لیے تیار ہے، زبردستی کروں اس کے ساتھ۔ اب زبردستی کرنے لگی۔ کیا کہا؟ یوسف ادھر آؤ، چلو ایک کام ہے۔ قرآن کہتا ہے اندر لے گئی، یہ دروازہ بند، اور اندر لے گئی، دوسرا دروازہ بند، اور اندر لے گئی، تیسرا دروازہ بند، کئی دروازوں کے اندر لے گئی، اور جب لاسٹ والے کمرے میں پہنچی تو کہنے لگی اے یوسف آؤ، اچھا موقع ہے، ایک خوبصورت عورت تمہارے پاس ہے، تنہائی کا موقع ہے، آؤ آؤ میرے قریب آؤ۔ یوسف کو جب اپنے قریب بلانے لگی تو یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ اٹھی، یوسف بھاگے۔ قرآن دیکھیے، یوسف علیہ السلام نے دروازہ کھولا، آگے بڑھے، یہ بھی آگے بڑھی، دوسرا دروازہ کھولا اور آگے بڑھے، آخری دروازے پہ پہنچ گئے۔ پہنچتے پہنچتے اس عورت نے یوسف کے دامن کو پیچھے سے پکڑا اور یوسف دروازہ پکڑے ہوئے تھے ایسے، یوسف یہ ہٹ گیا، یوسف دروازہ پکڑے ہوئے تھے پہلے سے، اور جیسی کھینچا اس عورت نے اپنی طرف، بادشاہ مصر کی بیوی نے اپنی طرف یوسف کو کھینچا تو یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹتا چلا گیا۔ کون یہ خطرناک لائٹ مار رہا بھائی؟ یہ لائٹ لڑکیوں پہ ماری جاتی ہے تو مجھ پہ مار رہے ہو؟ اتنی بھی عقل نہیں ہے تمہیں؟ ضرور کوئی چھچورا ہے جس کو اس کے باپ نے تربیت نہیں دی۔ میرے بھائیوں، جیسے ہی کھینچا یوسف زمین پر گرے، سامنے دروازہ کھل گیا، کیونکہ یوسف دروازے کو پکڑے ہوئے تھے، اس نے پیچھے سے کھینچا، کرتا پھٹا، ایسے گرے، دروازہ کھل گیا، یوسف زمین پر گرے، سامنے بادشاہ کھڑا ہے۔ غور کرو، بادشاہ، پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی، فوراً
اس عورت نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد اپنے شوہر کو دروازے پر دیکھا، جھٹ سے وہی چیز جو میں پہلے کہہ رہا تھا آپ کو، ان کیدکن عظیم، بڑی خطرناک ہوتی ہیں ان کی چالیں. تو یوسف علیہ السلام پر ہی الزام لگا دیا. دیکھ رہے ہیں آپ، اندر لے گئی بادشاہ مصر کی بیوی، دروازے بند کیے بادشاہ مصر کی بیوی نے، یوسف کو بلایا بادشاہ کی بیوی نے، لیکن جب پکڑی گئی چوری تو سامنے بادشاہ کھڑا ہے اور بادشاہ مصر کی بیوی کہتی ہے جو تمہارے اہل کے ساتھ، بیوی کے ساتھ غلط کام کے ارادے سے اندر گھس جائے، کپڑے تک پھٹ جائیں، ایسے شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ بالآخر اس یوسف علیہ السلام کو توڑ مروڑ کر الزام لگا کر جیل کے اندر بھجوا دیا. مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں. کوئی کہتا ہے کہ 10 سال یوسف جیل خانے میں رہے، کسی مفسر نے لکھا ہے کہ 7 سال جیل خانے میں رہے، ایک لمبی مدت جیل خانے میں رہے. خواب کی تعبیر بتائی، مصر میں جب قحط پڑا اس قحط کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے پھر اجازت دی کہ اس کو جیل سے نکالو، اور وہی جو یہ تعبیر بتا رہا ہے وہی اس کا حل بھی بتائے گا، اور کسی بھی طریقے سے ان کو ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا. اب آپ سوچئے، بچپن سے دور، اپنے باپ سے دور، بچپن میں کنویں میں پھینکے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، پھر بادشاہ کے گھر آئے، پھر جوان ہوئے، مختلف مراحل سے گزرے، 7 سال یا 10 سال جیل کی سلاخوں میں بھی رہے، اس کے بعد نکلے اور ملک مصر کے بادشاہ بن گئے. اور بادشاہ بننے کے بعد اپنی قمیص ایک قاصد کو دے کر بھیجا، فلاں بستی میں چلے جاؤ، ایک بوڑھا آدمی ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا، یہ قمیص اس کو دے دینا اور اتنا کہہ دینا اس سے کہ یہ قمیص تم پہچان لوگے، وہ بوڑھا آدمی اس قمیص کو پہچان لے گا. ایک قاصد کو قمیص دی، اپنی کرتا دیا اپنا، اور اس قمیص کو دے کر قاصد کے ہاتھ سے بھیجا. وہ قاصد نہیں جانتا تھا کہ جس کے پاس بھیج رہے ہیں یوسف وہ ان کا باپ ہے. وہ قاصد، وہ ایلچی، وہ دودت، وہ میسنجر، وہ پیغامبر جاتا ہے اور یوسف علیہ السلام کی وہ قمیص لے کر اس بستی میں پہنچتا ہے اور پوچھتے پوچھتے یعقوب کو ڈھونڈ لیتا ہے. یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر کہتا ہے ملک مصر کے بادشاہ نے یہ قمیص تمہیں دی ہے، اس قمیص کو دیکھو. اس نے کہا یہ قمیص تمہیں دیں گے تو تم پہچان لو گے یہ قمیص کس کی ہے. یعقوب علیہ السلام نے اس قمیص کو اپنی ناک سے سونگا، اس قمیص کو اپنے منہ تک لے گئے اور ناک سے سونگا تو اس قمیص نے بتا دیا، یعنی سونگتے ہی یعقوب پہچان گئے کہ یہ قمیص تو یوسف کی ہے، میرے بیٹے کی ہے، میری لخت جگر کی ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا جس نے یہ قمیص دی ہے اس کا نام یوسف ہے. جواب دیا ہاں. فرمایا کیف ترکتہ، آئے قاصد، آئے قمیص لانے والے، تم نے اس کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ تم نے اس کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ یعنی وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے، کیا ہے اس کا پس منظر؟ تو یعقوب علیہ السلام نے جب یہ پوچھا تو اس قاصد نے جواب دیا. تفسیر ابن کثیر پڑھیے اور معالم التنزیل دیکھیے. جب یہ پوچھا کہ کیف ترکتہ، تم نے اس کو کہاں دیکھا، کس حال میں چھوڑا، تو جواب دیا قاصد نے ترکتہ ملک مصر، ہم نے اس کو مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا ہے. یعنی اے یعقوب اس وقت وہ شخص بادشاہ بنا ہے، حکمراں بنا ہے، ملک کا مصر کا بادشاہ ہے. یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ میرا بیٹا بادشاہ ہے، ملک مصر کا تخت نشین ہے، بادشاہ ہے. لیکن یہ سن کر ان کو خوشی نہیں ہوئی، رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے لا اسألکم عن ھذا، میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ یوسف بادشاہ ہے یا غلام، میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ وہ کس ڈگری پر ہے، کون سی پوسٹ ہے اس کے پاس، میں یہ سب نہیں سننا چاہتا. بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے اسألکم عن ای دین ترکتہ، کہ تم نے اس کو چھوڑا تو اس کا دین کیا ہے. مجھے یہ مت بتاؤ کہ وہ بادشاہ ہے، چیئرمین ہے، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، کیا ہے، یہ مجھے مت بتاؤ. اسالکم عن ای دین ترکتہ، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کو تم نے کس دین پہ چھوڑا ہے. قاصد نے کہا ہم نے اس کو جس دین پہ چھوڑا ہے بس اتنا جانتا ہوں. قال
یشہدو ان لا الہ الا اللہ، بس وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں پھر میرے بیٹے کی تربیت ٹھیک ہوئی ہے، اگر وہ اللہ کو پہچان رہا ہے، اللہ کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی تربیت ٹھیک ہوئی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس تعلیم سے جو دینی تعلیم ہے، اس سے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، اور دینی تعلیم کو چھوڑ کر دوسری تعلیم حاصل کرنے والوں نے میرے بھائیوں ذریعہ معاش کی طرح کس طریقے سے اس کو استعمال کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ نظریں ڈالو، حلال و حرام کی کوئی تمیز آج ہماری سوسائٹی کے اندر نہیں رہی ہے۔ آج کسی کو بھی دیکھ لو، بینکوں میں کتنا پیسہ اس کا جمع ہے، سود بڑھ رہا ہے، اس سے پوچھو کہ سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں سود بڑھتا ہے تم اس کا کیا کرتے ہو، یا فکس ڈپوزٹ تمہاری چل رہی ہے اس کا کیا کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ کس کس کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، اور کریڈٹ کارڈ جب تم بنواتے ہو تو بتاؤ کبھی اگر اس میں وقت پر پیسہ بینک کو نہیں دیا تو سود دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو۔ تو میرے بھائیوں آپ غور کریں کہ اسی نبی نے ہمیں رب کی معرفت دیتے ہوئے اس کمائی کو حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، اگر کوئی شخص سود کا بیاج کا 1 درہم کھا لے، 1 درہم 1 روپے سے بھی کم ہوتا ہے، 1 درہم اگر سود کا کھا لے اشد من 36 زنیتن، گویا کہ اس نے 36 مرتبہ زنا کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 روپیہ سود کا اور جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے اور کھاتا ہے تو گویا کہ وہ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے، یعنی 36 مرتبہ زنا کار کو زنا کرنے کے بعد جہنم میں جو سزا ملے گی وہ سود کا 1 روپیہ کھانے والے کو ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو کہ جن کا کاروبار ہی سود کا ہو، جو کاروبار ہی سود لین دین ہی جن کا پورا سود پہ چل رہا ہو، وہ اندازہ لگائیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا سود کھانے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کر رہا ہے، یعنی جس طرح قرآن کی آیتیں 3 نہیں 3 لاکھ مرتبہ بھی پڑھ کر اگر ماں کے ساتھ نکاح کرو گے تو ماں حلال نہیں ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے سود پر کتنی بار قرآن اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر بھی اگر کھانا چاہو تو سود بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ماں حرام رہے گی اسی طرح سود بھی حرام رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ تعلیم آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے ملے گی، اس لیے رب کی معرفت بہت ضروری ہے۔ پھر سنو یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے جو سوال کیا وہ یہی کہ کیف ترکتہ، تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا؟ اس نے کہا ترکتہ ملک مصر، مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا۔ کہا لا اسألکم عن ھذا، میں اس کے بارے میں نہیں جاننا چاہتا، اسألکم عن ای دین ان ترکتہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے یوسف کو کس دین پہ چھوڑا۔ قال یشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آپ نے اپنے اولاد کو کیا تعلیم دی ہے؟ کیا تعلیم دی ہے اپنی اولاد کو؟ اپنے رب کے بارے میں کیا سمجھایا ہے؟ اللہ کی ذات اور اس کی معرفت کے بارے میں آپ نے اپنی اولاد کو کیا سبق سکھایا ہے؟ جس طرح باپ کا کردار ہوتا ہے اولاد کی تعلیم و تربیت میں، اسی طرح ماں کا کردار بھی ہوتا ہے اپنی اولاد کی تربیت میں۔ آپ نے سنا ہے ایک ڈاکو تھا، ایک ڈاکو ہمارے اتر پردیش میں جس کا نام تھا سلطان ڈاکو، بہت مشہور ڈاکو تھا۔ پکڑا گیا، مقدمہ چلا، پھانسی کی سزا ہوئی، اور پھانسی کے دن اس سے جب آخری آرزو پوچھی گئی تو کہتا ہے مجھے میری ماں سے ملنا ہے۔ جب اس ڈاکو کے سامنے اس کی ماں کو لایا گیا، جلاد بھی کھڑا ہے، جیلر بھی کھڑا ہے، اور جیلر نے کہا لے مل لے اپنی ماں سے، اور کچھ؟ کہا ہاں اگر پورا کر سکتے ہو تو بتاؤ۔ کہا ٹھیک ہے کوشش کریں گے، بولو کیا چاہتے ہو، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے زیادہ وقت کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس اتنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میری ماں کو تختہ دار پہ لٹکا دو۔
بس اتنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میری ماں کو پھانسی دو۔ دونوں کہنے لگے پاگل ہے کیا، سزا تجھے ہوئی، پھانسی اس کو کیوں دوں، اور اس کی کیا غلطی؟ کہا ساری غلطی اسی ماں کی تو ہے۔ جیلر صاحب جب میں 5 سال کا تھا، میری ماں بہنوں اگر تمہیں کپڑے دکھانے سے فرصت مل گئی ہو، اگر تمہیں اپنا زیور دکھانے سے فرصت مل گئی ہو تو سنو، اپنی اولاد کی تربیت میں تمہارا کردار سب سے نمایاں کردار ہوگا۔ اگر تم نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی طریقے سے کر دی تو کیا کہا سلطان ڈاکو نے جب میں 5 سال کا تھا؟ میری ماں نے مجھے پیسے دیے کہ بیٹا کرانے کی دکان پہ چلے جاؤ اور انڈا لے کر آؤ۔ میں دکان پر گیا، میں نے کرانے والے سے کہا ایک انڈا دے دو، اس نے انڈا دیا، اس نے مجھ سے کہا پیسے دو، اور میں نے اس کو بے وقوف بنا دیا، میں نے کہا پیسہ تو میں دے چکا ہوں۔ اس نے سوچا بچہ ہے جھوٹ تو بولے گا نہیں، میں ہی بھول گیا ہوں گا لینے دینے میں، اس لیے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، پیسے دے دیے تو کوئی بات نہیں، جاؤ۔ جب میں انڈا لے کر اپنی ماں کے پاس آیا، میں نے کہا ماں انڈا بھی لے لو اور پیسہ بھی بچا کے لایا۔ ماں نے کہا کیسے؟ میں نے پوری بات بتا دی۔ دکاندار نے کہا پیسے؟ میں نے کہا دے تو دیے۔ اس نے بھی کہا دے دیے ہوں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ہی بھول گیا بیٹا، کوئی بات نہیں۔ ماں نے مجھے سینے سے لگایا جیلر صاحب اور میری پیٹھ تھپتھپا کے کہا بیٹے اس غریبی میں تم نے ایک ٹائم کا کھانے کا انتظام کر دیا، اب یہ پیسہ شام کے کھانے کے کام آ جائے گا، یہ پیسے میں شام کی سبزی آ جائے گی۔ جیلر صاحب اسی دن سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے، اسی دن سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے، میں چھوٹی موٹی چوریاں کر کے لانے لگا اور میری ماں مجھے پیٹھ تھپتھپانے لگی، پھر میں بڑی بڑی چوریاں کرنے لگا اور پھر بڑا ہوتا گیا، پھر ایک بہت بڑا ڈاکو بن گیا، پھر سر عام لوٹ کرنے لگا اور جو مال نہیں دیتا تھا اس کا مرڈر کرنے لگا، کھنجر سے، چھری سے، چاقو سے اس کو مارنے لگا۔ کسی کا قتل کر دینا میرے لیے معمولی بات ہو گئی، بس مجھے مال چاہیے، اگر آسانی سے کوئی دے دیتا تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو اس کو قتل کر کے میں اس کا مال چھین لیتا تھا۔ جیلر صاحب میں پکڑا گیا، مقدمہ چلا اور مجھے پھانسی کی سزا سنائی گئی اور آج مجھے پھانسی دی جا رہی ہے۔ اگر میری ماں نے اسی وقت جس وقت میں انڈا لے کر آیا تھا اور پیسہ میں نے اپنی ماں کے ہاتھ میں دیا تھا، اسی وقت اگر میری ماں نے میرے گال پر ایک تھپڑ مارا ہوتا اور مجھے پکڑ کر دکاندار کے پاس لے گئی ہوتی اور پیسہ میرے سامنے دکاندار کو واپس کر کے کہا ہوتا بھائی میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اس کو سزا دی، پیسہ تمہیں دے کر نہیں آیا تھا، یہ لو پیسہ، اگر اسی وقت اس نے مجھے تھپڑ مار کر پیسہ واپس کر دیا ہوتا تو اس تھپڑ کے اثر سے میں اتنا بڑا چور اور ڈاکو نہیں بنتا۔ مجھے اس منزل تک اور اس مقام تک پہنچانے والی میری ماں ہے، اگر مجھے پھانسی دی جا رہی ہے تو مجھے پھانسی کے تختے پر پہنچانے والی ماں کو زندہ کیسے چھوڑا جا رہا ہے؟ میری ماں، میری بہنوں، اگر تم نے میری بات سنی ہے تو اندازہ لگاؤ ایک عورت کا کردار کیا ہوتا ہے، اس نے اپنی بچے کو کیسی تربیت دی اور بچہ کیا بن گیا۔ اور اس کے برعکس دوسرا واقعہ آپ کے سامنے آنا چاہیے، شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کا، جن کو آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ پیران پیر کہتا ہے، پیران پیر، بلکہ ان کو دستگیر تک کہہ دیتا ہے۔ دستگیر جانتے ہو؟ دستگیر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو گرنے سے بچانے والا دستگیر۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے ان کا کہ وہ آ رہا تھا، مجھے دکھا رہا تھا 6واں آسمان، 7واں آسمان، 4تھا آسمان، اچانک اللہ کا پیر پھسلا، قریب تھا کہ اللہ گر جائے، قریب تھا کہ اللہ گر جائے، میں نے ہاتھ پکڑ کر ان کو کھینچ لیا، اس دن سے نام پڑ گیا عبد القادر دستگیر۔ اللہ پھسل گیا، اللہ گر گیا، اور اللہ کو گرنے سے بچانے والے کون تھے؟ جن کے عقیدے یہ ہوں ان سے کیا توقع رکھی جائے گی۔ عبد القادر جیلانی کی عمر جب 12 سال کی تھی تو یہ قافلے والوں کے ساتھ جا رہے تھے، ماں نے 40 اشرفیاں ان کے کرتے کے استر میں سل دیں اور کہا بیٹے تم جا تو رہے ہو، ان کے ساتھ رہنا، الگ مت ہونا،
اور یاد رکھنا حالات کتنے بھی خراب ہوں، کتنے بھی نازک حالات ہوں، کتنی بھی بری کنڈیشن ہو، کیسے بھی حالات ہوں، لیکن بیٹے جھوٹ کبھی مت بولنا، چاہے کتنے برے حالات پیدا ہو جائیں تم جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ یہ نصیحت کر کے ماں نے اپنے بیٹے کو 12 سال کے بچے کو رخصت کر دیا۔ یہ قافلہ رواں دبا ہو گیا، چلنے لگا، اور جب یہ کہیں گزر رہا تھا صحرا اور جنگل سے، وہی ڈاکو چھپے ہوئے تھے چور، ان چوروں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا، سب کا مال لوٹ لیا۔ اس بچے کے پاس سے بھی ایک چور گزرا اور کہنے لگا، اے لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے، اے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ عبد القادر جیلانی نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہے۔ چور آ گیا قریب، کیا تیرے پاس بھی ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا 40 اشرفی۔ ارے کہاں ہے بھائی، مجھے تو نہیں دکھ رہی ہیں، کہاں ہیں؟ کہا یہ ہے، یہ کوٹ کرتے کے استر میں۔ اس کو ادھیڑ کر دیکھا تو 40 اشرفی ملتی ہیں۔ چور تنگ رہ گیا، بیٹا یہ تو یہاں چھپی ہوئی تھی، ہم تو یہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتے، اور تم تو اتنے چھوٹے بچے ہو کہ تمہاری تلاشی بھی کوئی نہیں لیتا، یہ بتاؤ تم جب یہ پیسہ، جب یہ اشرفیاں چھپی ہوئی تھی تو تم نے بتا کیوں دیا؟ کیا جواب دیتا ہے وہ بچہ؟ میری بہنوں سنو اور میری قوم کی بیٹیوں سنو، میری ماؤں سنو۔ اس بچے نے جواب دیا کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹے حالات کتنے بھی نازک ہوں، کتنے بھی ناگفتگو ہوں، کتنے بھی خراب ہوں، لیکن جھوٹ کبھی مت بولنا۔ جب تم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو میں نے کہہ دیا ہاں، جب پوچھا کیا ہے تو میں نے کہا 40 اشرفی۔ میں اپنی ماں کا کہنا کیسے ٹھکرا سکتا تھا جبکہ میری ماں نے یہ کہا تھا کہ حالات کتنے بھی خراب ہوں لیکن بیٹے جھوٹ کبھی مت بولنا، اس لیے میں نے سچ سچ بتا دیا۔ اس چور نے کہا واہ تو اپنی ماں کا اتنا کہنا مانتا ہے، اور میری تو ساری زندگی اسی چوری اور ڈکیتی میں گزر گئی، میں نے تو آج تک اپنے رب کی فرما برداری نہیں کی، میں کتنا بڑا نکما اور کمینہ انسان ہوں۔ وہ اس بچے کو لے کر اپنے سردار کے پاس گیا اور پورا واقعہ بتایا۔ سردار کے اوپر بڑا اثر ہوا، اس نے سارے چوروں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کا لوٹا ہوا مال واپس کر دو اور سب توبہ کرو، اور آج کے بعد کوئی بھی نافرمانی نہیں کرے گا اپنے رب کی۔ سب نے اللہ کے حضور سچی توبہ کی اور دعا کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور روئے۔ تو میرے بھائیوں، ایک بچے کے سچ بولنے سے سارے کے سارے چوروں نے اللہ سے توبہ کر کے صحیح راستہ پکڑ لیا۔ اس بچے کو صحیح تربیت دینے والی بھی ایک ماں تھی۔ ماں کا کردار بڑا عجیب ہوتا ہے، ماں کا کردار۔ ماں چاہے تو اپنے بچے کو ڈاکو بنا دے، اور ماں کی تربیت چاہے تو اپنے بچے کو ایسا بنا دے کہ وہ وقت کا ایک بہت بڑا ولی اللہ بن جائے، وقت کا ایک بہت بڑا مجاہد بن جائے، وقت کا بہت بڑا خدا ترس بن جائے۔ میرے بھائیوں، یہ آج امام کعبہ کو جو آپ دیکھتے ہو، یہ سدیس صاحب جن کی قیادت آپ سنتے ہیں، ان کے بارے میں قصہ معلوم ہے، یہ کوئی شرارت کر رہے تھے تو ماں نے غصے میں بد دعا دی۔ آج کی مائیں کیا بد دعا دیتی؟ مر جا کتے، دکھتا نہیں کتے، ستاتا ہے کتے۔ آج یہ بد دعا دیتی ہے ماں، مر جا نالائق بے شرم، اس طریقے کی۔ اور یہ قاری سدیس ان سے غلطی ہوئی، ماں کو پریشان کر رہے، ماں نے پکڑ کے تھپڑ لگایا اور بد دعا نہیں دی۔ اس غصے میں بھی دعا نکلی ماں کی زبان سے، تو یہ نکلی، جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے، اللہ کرے کہ تو کعبے کا امام بن جا۔ اس غصے میں بھی ماں کی زبان سے جملہ نکلا تو کیا نکلا؟ اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ نہ جانے کون سے وقت میں اس کی زبان سے یہ دعا نکلی، اور آج وہ بچہ بڑا ہو کر آج خانہ کعبہ کا امام ہے، اس مکے کا امام ہے۔ ہماری ماں بہنوں سنو، یہ تربیتیں ہوتی ہیں ماں کی اپنی اولاد کے تعلق سے۔ آج ہماری تربیت کیا ہے؟ آج ہماری تربیت کیا ہے؟ ارے ابن ربیعہ کا واقعہ سنے ہو؟ تاریخ خطیب بغدادی پڑھیے، خطیب بغدادی نقل کرتے ہیں، ابن ربیعہ کے باپ ربیعہ ابن الفروخ تھے۔
بیٹا پیٹ میں ہے، حمل ہے، 1-2 مہینہ باقی ہے بچہ پیدا ہونے میں، لیکن سفر پیش آ گیا، ان کو سفر پہ جانا تھا۔ 20,000 دینار اپنی بیوی کو دیتے ہیں ربیعہ، اور کہتے ہیں کہ لو میں خرچے کے طور پر یہ 20,000 دینار دے کر جا رہا ہوں، مجھے آنے میں 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 1 سال بھی لگ سکتا ہے، سفر لمبا ہے، 2-3 سال بھی لگ سکتے ہیں، میں جا رہا ہوں۔ ربیعہ اپنی بیوی کو 20,000 دینار دے کر چلے جاتے ہیں، لیکن ربیعہ کو لوٹنے میں 27 سال لگ گئے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، پورے 27 سال کے بعد ربیعہ ابن الفروخ جب لوٹ کر آئے تو اس زمانے میں یہ حدیث بھی ہے، اب تو خیر موبائل کا زمانہ ہو گیا ہے، آپ کہیں باہر سے ہیں تو اپنے گھر جانے سے پہلے فون کر دیں اپنی بیوی کو کہ میں آ رہا ہوں اور اس وقت تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ جانتے ہو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا ضروری ہے، کیوں؟ پتہ نہیں بیوی کس کنڈیشن میں بیٹھی ہو، اور آپ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد سفر سے آ رہے ہو اور دیکھو کہ کچن میں گھسی ہوئی ہے سوار، اور پراگندہ حال ہے، بال بکھرے ہیں اور کچھ اس نے تیاری نہیں کی ہے، اور آپ گھر میں گھسو بڑے ارمانوں کے ساتھ، اور بیوی کا چہرہ سوچ رہے ہوگے کہ ملے گی ہیما مالنی، گھر میں گئے تو دیکھا چڑیل، اس کا چہرہ منہ، اب آپ کے غصے میں کم بخت میں تو آیا ہوں سوچ کے کچھ اور تو بھتنی بنی بیٹھی ہوئی ہے نا۔ اسی لیے حدیث کے ایک لفظ پر غور کیجئے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اطلاع کر دو، اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ اطلاع کر دو، اور کوئی آدمی جب باہر سے آتا تھا تو اپنے گاؤں کی مسجد میں رک جاتا تھا، اور مسجد سے رک کر کسی کو بھیج کر کہتا تھا کہ تمہارے شوہر آ چکے ہیں، مسجد میں ہیں، کیا گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ اگر بیوی اجازت دیتی تو شوہر گھر میں جاتا، اور بیوی نہیں دیتی تو وہ مسجد ہی میں رہتا، اتنی دیر میں بیوی اپنا میک اپ کر لے، بن سور کر تیار ہو جائے تاکہ میرے شوہر کی نظر مجھ پہ پڑے تو وہ ہم کو اچھے انداز میں دیکھیں۔ اب زیادہ میں اس کو گھس پس کے نہیں، ورنہ غیر مسلم لوگوں نے بھی ہماری وہ خوب بنائی، وہ دیکھا تھا نا، وہ خوب کٹنگ چلی اس پر، وہ گھر میں رہتی ہو ایسے بن کر اور باہر جاتی ہو، اور میں نے کہا کہ جو عورت اپنے شوہر کے لیے بن ٹھن کے نہیں رہتی ہے، اس عورت کو یہ کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے کہ تم رات میں 12 بجے کیوں آتے 1 بجے۔ کتنا لوگوں نے اس پہ انسٹاگرام پہ چلایا، غیر مسلموں نے بھی اس میں 1-1 کروڑ روپیہ کمایا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اس کو اتنا اچھالا اس کو کہ آج تمام اب تو ٹرینوں میں جاؤ تو ٹوپی نہ لگاؤ تو غیر مسلم بھی پہچان لیتے مجھے، آپ کی شکل وہ لگ رہی ہے یوٹیوب والے مولانا لگ رہے ہیں آپ، وہی ہے نا۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر پینٹ شرٹ پہن کے بھی سفر کرو تب بھی لوگ پہچان لیتے ہیں، یہ صورتحال ہو گئی اب اس ویڈیو کے بعد سے۔ تو میرے بھائیوں ربیعہ ابن الفروخ جب آئے مسجد میں ٹھہر گئے اور گھر خبر بھجوا دی کہ میں آیا ہوں 27 سال کے بعد، بتاؤ میں گھر پہ کب آ جاؤں؟ تو بیوی نے کہا کہ تم مغرب کی نماز کے بعد گھر پہ آنا۔ شوہر نے عصر کی نماز مسجد میں پڑھی، ایک خوبصورت نوجوان لڑکے نے نماز پڑھائی اور چلا گیا۔ مغرب کی نماز کے لیے وہی خوبصورت نوجوان لڑکا آتا ہے، اچھی قرات کرتا ہے اور بہترین انداز میں درس دیتا ہے، اس درس میں لوگوں کو رلا دیتا ہے، سب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ربیعہ ابن الفروخ مسجد کے کونے میں جاتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں اللہ کاش تو نے مجھے بھی کوئی بیٹا دیا ہوتا، کاش تو نے مجھے بھی کوئی اولاد سے نوازا ہوتا، میں بھی اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو ایسا ہی عالم بناتا، ایسا ہی حافظ بناتا، ایسا ہی قاری بناتا، آج اس کی زبان سے قرآن کے الفاظ سن کر میرا دل خوش ہوتا۔ اس نوجوان کی قرات اور تقریر سے متاثر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر خبر آتی ہے آپ کی بیوی نے آپ کو گھر میں آنے کی اجازت دی ہے، اب آپ گھر جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی ربیعہ ابن الفروخ گھر کی طرف جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، بیوی چھپی ہوئی ہے،
بیٹے نے دروازہ کھولا جو اب 26 سال کا ہو چکا ہے. جب اس نے دروازہ کھولا تو سلام کیا ربیہ ابن الفروخ نے, السلام علیکم. بیٹے نے جواب دیا وعلیکم السلام. ربیہ نے بیٹے کو دیکھا کہ یہ وہی بچہ ہے جو مسجد میں عصر کی نماز پڑھا رہا تھا اور مغرب میں خوبصورت انداز میں قرات کر رہا تھا. ربیہ چونکے اور پھر سوچا کہیں کرایہ دار تو نہیں ہے, کہیں کرائے کے مکان میں تو نہیں رہتا ہے. بیوی جو چھپی ہوئی تھی وہ باہر آتی ہے, کہتی ہیں ربیہ یہ تمہارا بیٹا ہے ابن ربیہ, یہ تمہارا لخت جگر ہے جس کو تم میرے پیٹ میں امانت سمجھ کر چھوڑ گئے ہو. یہ تمہاری امانت تھی. تمہارے جانے کے بعد 2 مہینے کے بعد یہ میں نے اس کی ولادت کی پیدا ہوا, پھر میں نے اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی. ربیہ نے جب دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو آسمان پہ نظریں ڈالی اور کہا اللہ میری دعا مانگنے سے پہلے ہی تو نے قبول فرما لی, اور میں جیسی اولاد چاہتا تھا وہ اولاد تو نے مجھے عطا فرمائی. پھر وہ دونوں میاں اور بیوی اپنے روم میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد شوہر نے کہا میری بیوی 20,000 دینار میں تمہیں دے کر گیا تھا, کچھ بچا یا نہیں؟ بیوی نے کہا اب یہ بتاؤ کہ 20,000 دینار تمہیں زیادہ محبوب ہے یا اس بچے کی تعلیم, اس بچے کی تربیت جو میں نے اس بچے کے اوپر خرچ کیا ہے؟ فرمایا میری بیوی تو نے 20,000 دینار کو ضائع نہیں ہونے دیا, 20,000 دینار کو تو نے برباد نہیں کیا, تو نے اس کو صحیح جگہ پہ لگایا, تو نے اس کو صحیح مقام پر خرچ کیا. اللہ نے مجھے صالح اور نیک اولاد اور عالم و فاضل و قاری کی شکل میں مجھے دے دی, یہ بہت بڑی امانت ہے. اے میری بیوی تو نے میری امانت کا صحیح استعمال کیا ہے. میرے بھائیوں ایک عورت اگر چاہے تو شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنے بچے کی تربیت کر سکتی ہے. اسکولوں میں تربیت نہیں ملے گی, کالجز میں تربیت نہیں ملے گی, بڑے بڑے ڈگری کالجز میں تربیت نہیں ملے گی. کیوں؟ اگر کالجز اور ڈگری کالج اور اسکولوں میں اور میڈیکل کالجوں میں اگر تربیت ملی ہوتی تو آج بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پینٹ کی چین کھول کر گدھے اور کتے کی طرح سڑکوں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. آج ان کا کھڑے ہو کر سڑکوں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے صرف ڈگریاں حاصل کر لی ہے, تربیت نہیں. تربیت ماں کی گود سے ملتی ہے. مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرن. ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے. اگر بچہ ماں کے پیٹ سے تربیت حاصل کر کے نہیں نکلا تو زندگی میں کہیں تربیت حاصل نہیں کر سکتا ہے. اور یہ تربیت ملے گی مدرسوں سے, یہ تربیت ملے گی تمہیں ماں کے گود سے. اس لیے ایسی تربیت اگر اپنی اولاد کی چاہتے ہو تو اچھی ماؤں کا انتخاب کرو اور اچھے مدرسوں کا انتخاب کرو. تو میرے پیارے ساتھیوں ہم کیا تربیت دیں گے؟ ایک کتاب آپ نے سنا ہوگا, ایک صحابیہ کا واقعہ, اور ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے تذکرۃ الحفاظ. اس کتاب کے رائٹر ہیں علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ. علامہ شمس الدین ذہبی کی مشہور کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ. اس میں ایک صحابیہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک صحابیہ جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا, ایک صحابیہ جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو جب بھی وہ بچہ پیشاب کرتا تھا وہ صحابیہ عورت اس بچے کی شرمگاہ پر پانی کا لوٹا ڈال دیا کرتی تھی, پانی کا برتن ڈال دیا کرتی تھی. جیسے اس بچے نے پیشاب کیا ماں اس بچے کی شرمگاہ پر پانی بہا دیا کرتی تھی. بچہ یہ سب کچھ دیکھتا تھا اور ایک دن آیا جب بچہ چلنے کے لائق ہو گیا. پہلا دن تھا. اور سنو, میری مائیں سن رہی ہیں تو سنیں, میری بہنیں سن رہی ہیں تو سنیں, اس بچے کا پہلا دن تھا کھڑے ہو کر چلنے کا. اور جب پہلا دن تھا بچے کے کھڑے ہو کر چلنے کا اور بچے کو جب پیشاب لگا تو بچے نے پانی کا چھوٹا سا برتن اٹھا لیا اور اسے اٹھایا دونوں ہاتھ سے اور لے کے چلنے لگا. بچہ نالی کے کنارے بیٹھ گیا اور پیشاب کرنے لگا. اس بچے کو نہیں معلوم کہ پانی کس ہاتھ میں پکڑنا چاہیے, اس کو نہیں معلوم کہ شرمگاہ کس ہاتھ میں ہاتھ سے پکڑنا چاہیے, اس کو نہیں معلوم کہ آب دست یا استنجے کے لیے پانی کیسے لینا چاہیے, اس کو کچھ نہیں معلوم. اس کو اتنا معلوم ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد ماں میری شرمگاہ پہ پانی ڈال دیتی ہے. اس بچے نے پیشاب کیا
اور بچے نے پیشاب کرنے کے بعد پانی ایسے لیا اور اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا. ماں یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ میرے بچے نے پیشاب کیا اور پانی لے کر اس نے اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا, تو دور سے ہی روتے ہوئے کہتی ہے فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی. میں اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی سکھا دی, میں اپنے بچے کو جو تعلیم دینا چاہتی تھی دے دی, میں اپنے بچے کو جو بتانا چاہتی تھی وہ بتا دی. اب اگر میری روح بھی نکل جائے تو مجھے پرواہ نہیں, اس لیے کہ میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی وہ تربیت دے دی. آئے اپنے 5 اور 6 سال کے بچوں کے پینٹ کی چین کھول کر نالیوں کے کنارے کھڑے ہو کر پیشاب کرانے والی ماؤں بہنوں, تم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہی ہو؟ آج تمہاری گود میں پلنے والی 10 سال کی لڑکیاں بھی کیسے کپڑے پہن رہی ہیں, 12 سال کی بچیاں کیسے کپڑے پہن رہی ہیں, اور تو اور مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے جھارکھنڈ کا کیا حال ہے. آؤ لکھنؤ کی سرزمین پر بڑے بڑے حاجیوں, بڑے بڑے نمازیوں, بڑے بڑے ملا مولویوں اور قاریوں اور حافظوں کی بیٹیاں جن کی عمر 18 19 20 سال کی ہو چکی ہے, لکھنؤ یونیورسٹی اور ایسے ہی دوسرے کالج میں پڑھنے والی یہ حاجیوں, نمازیوں کی اور مولویوں کی اور قاریوں کی لڑکیاں آج انسٹاگرام پر ریل بنا رہی ہیں, سروں سے دوپٹے ان کے اتر چکے ہیں, اوریاں ہیں, آدھے ننگے کپڑے اور چست لباس میں ڈانس کر رہی ہیں, ڈانس کر رہی ہیں اور ناچ رہی ہیں, اور اپنے سینے کا حصہ دکھا دکھا کر انسٹاگرام پہ پیسے کما رہی ہیں, اور بے غیرت باپ اپنی بیٹی کے اس کارنامے کو ترقی کہتا ہے, ترقی کی دنیا کہتا ہے, ماڈرن زمانہ کہتا ہے. اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتا, حاجی نہ کہلاتا. اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتا, مولوی نہ کہلاتا. اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتا, قاری نہ کہلاتا. میرے بھائیوں, یہ لکھنؤ کی سرزمین پر یہ سارے منظر انسٹاگرام پر دیکھے جا سکتے ہیں, اور یہ سب ہو رہا ہے. اس لیے ماؤں کی ضرورت ہے کہ اچھی تربیت دیں اپنی اولاد کو. دینی جلسوں کے اندر بھی میرے بھائیوں, ابھی جہاں سے ہم آئے اور یہاں تک منظر دیکھیے آپ, برقعے اور اوڑھ کر دکانوں پر کیسی بھیڑ لگی ہوئی ہے, اور کیا کیا خریدے جا رہے ہیں, اور ایک ایک دکان پر کتنی عورتیں اور کتنے مرد. یہ سارے مناظر جب دینی جلسوں میں ہو جائیں تو سوچئے عام حالات میں کیا ہوتا ہوگا اور دوسرے موقعوں پر کیا ہوتا ہوگا. اچھی تربیت کی ضرورت ہے. آج ضرورت سے زیادہ میں چیخ دیا, ضرورت سے زیادہ میں چلا دیا, اور ضرورت سے زیادہ پرانے انداز میں نے آپ کے سامنے خطاب بھی کر دیا. ہمارے شیخ محترم ناظم صاحب تو فجر تک کہہ رہے تھے, ہم پیچھے سے کہہ رہے تھے کہ ایک مقرر کو اور دعوت دے دو, اور جب 2 بجے تک جگایا تو 1 گھنٹہ اور صحیح. تو میرے بھائیوں, ہم 3 بجے بول دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے, لیکن اب 2 بجے سے کہیے کہ آپ فجر تک بولیے, تو میرے بھائیوں اب وہ نہ اسٹیمنا باقی رہی اور نہ وہ 20 سال والی پرانی زندگی باقی رہی کہ میری سب سے لمبی تقریر 4.5 گھنٹے کی جو امیلوں کی سرزمین پر مبارک پور پہ ہوئی تھی 4.5 گھنٹے کی, اب وہ چیز نہیں رہی. اور پھر وہ ہفتے اور 10 دن میں ایک پروگرام ہوتا تھا مہینے میں, اب تو ڈیلی پروگرام ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچا کر رکھنا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ دینی مدرسے آپ کے تعاون پہ چل رہے ہیں, اور جھارکھنڈ والوں تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں یو پی کی طرح کوئی گورنمنٹ نہیں ملی ہے, ورنہ مدرسے کا چندہ کرنا تک مشکل ہوتا, اور مدرسوں کی انکوائریاں بیٹھی ہوتی اور سپریم کورٹ میں آج حلف نامے داخل کر دیے گئے ہوتے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ادارے چل رہے ہیں. آپ ان اداروں کا کھل کر اور جم کر تعاون کریے تاکہ ان اداروں سے دینی بچے نکلیں, دین کے سپاہی بنیں, اور اس چامک چوئیاں مارنے والی, اس اندھی عقیدت والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنیں, اور ان کے لیے اچھا مزاج پیدا کریں اور دینی تعلیم کا ماحول پیدا کریں. بس یہی چند کلمات کے بعد آپ سے رخصت ہوتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما. چندہ کر رہے ہیں, دعا دے دیجیے. اگلا ڈیٹ کتنی تاریخ؟ 18 اور خوشخبری یہ ہے, لیکن وہ زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اگر آئندہ سال زندگی رہی تو یہ پروگرام پھر انشاءاللہ آپ کے اس علاقے میں 18 اور 19 اپریل کو ہوگا.
جی 18 اور 19 اپریل 2026. ہاں تو 2026 کی بات ہو رہی ہے. اب اپریل 2026 ہی میں آئے گا, ابھی بھی آئے گا لیکن تو 25 میں نہیں, 2026 میں 18 اور 19 اپریل کو ہوگا. میری منظوری بھی سیکریٹری صاحب نے لے لی ہے, میں نے ٹائم دے دیا ہے. اور ابھی دے دیجیے 10-20 کیمرے والے بھیا اگر کیمرے ہٹا لو تاکہ ہم ان لوگوں سے کچھ لے لیں. اتنی محبت ہم سے کرتے ہیں تو مدرسے کے لیے دیکھیں میرے ہاتھ میں کیا دیتے ہیں. جلدی ہٹائیے. اچھا ٹھیک ہے, اب ہمیں نے اتنا بولا ہے مدرسے کے لیے, تو اب آپ کی محبت دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ